بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزے کے احکام، اور اس وقت جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے مبطلات صوم، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، اور ان میں بھی جو خاص موضوع ہے اس وقت وہ ہے استمنا۔ استمنا کے معنی یعنی ماسٹربیشن۔ البتہ توجہ رہے، اور پہلے درس میں بھی اس جانب توجہ دلائی کہ جہاں بھی آپ یہ ہمارا درس سنیں اور اس پر واضح نہ ہو لکھا ہوا تو وہ ہماری جانب سے کوتاہی نہیں ہے، کیونکہ کوشش ہماری ہمیشہ یہ ہے کہ ویب سائٹ میں یا جہاں بھی ایسا کوئی موضوع کہ جس کا تعلق کم عمر بچے اور بچیوں سے نہ ہو، یا ایسا موضوع کہ جس میں کچھ کے لیے اصلاح ہو اور بچوں کے لیے بگڑنے کا عنوان ہو، اسے ہم بیان کرنے کے سخت مخالف ہیں۔ لہذا ہر موضوع کو بیان کیا جائے اس کی عمر اور اس کے عقل و شعور کے مطابق۔ ہاں، اگر کوئی 13-14 سال کا بچہ ہے کسی ایسے معاشرے میں کہ جو اس کام میں مبتلا ہے تو اس کو یہ سنانا چاہیے، لیکن ایک عام معاشرے میں 11-12 سال یا 13-14 سال کی بچیوں کو سنائیں ہم یہ چیزیں تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا۔ اور اسی گفتگو سے ریلیٹڈ گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہر موضوع کو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ موضوع مجالس میں بیان ہو سکتے ہیں ہر جگہ، نہ یہ موضوع درسوں میں بیان ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کو یہاں بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ویب سائٹ پہ انشاءاللہ مخصوصاً لکھا ہوا ہوگا کہ یہ فقط بالغ مردوں کے لیے ہیں، لہذا وہی انہیں سنیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون شادی شدہ اور جس کے بگڑنے کا امکان نہ ہو، ان باتوں کو سن کر اس کے لیے اس کا سننا جائز بھی ہے، تاکہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو اس کو بتا سکے، یا کوئی معلمہ ہو کہ جس کو احکام جاننا ضروری ہوں وہ اس کو سنیں، لیکن کوئی اگر اس کے ذریعے سے بگڑتا ہے تو قطعاً مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر فیملی میں بیٹھ کے دیکھا جائے تو اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی اس کو دیکھا جائے تو واضح اس کو بیان کیا جائے کہ یہ موضوع لڑکیوں کا، بچیوں کا نہیں ہے۔ میاں بیوی دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بالغ لڑکا دیکھ لے، البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ بعض جگہ بالغ 12 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 13 کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دیکھیں، ان کے لیے دیکھنا ضروری ہے اور انہیں جاننا چاہیے۔ بس اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے استمنا۔ استمنا کے معنی ہے اپنے کسی کام کے ذریعے سے منی کو خارج کرنا، اور انگلش میں سے کہا جاتا ہے ماسٹربیشن۔ یہ عمل اسلام میں حرام ہے، اور روایتوں میں ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے استمنا کرنے والے شخص پر تعزیر جاری کی، اور یہ سزا دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مناسب نہیں ہے اور حرام ہے۔ بعض جگہ بعض ممالک میں استمنا کرنے والوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقی گناہوں سے بہتر ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان گناہوں سے اس کا گناہ کم ہے، لیکن ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے دوسرے گناہ کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور چیز کی جانب توجہ رہے کہ اس وقت ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ استمنا کیوں حرام ہے اور کیا اس میں نقصان ہے یا نہیں ہے، فقط اس وقت ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزے میں استمنا کرے، یعنی اپنی منی خارج کرے، اب وہ چاہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا چاہے کسی بھی اور چیز کے ذریعے سے ہو، جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کام کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، بہت ہی واضح سی بات ہے۔ کسی بھی چیز کے ذریعے سے خود کرے یا کروائے، اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کام، یعنی اپنی منی خارج کرے یا کروائے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اب یہ کام کسی ایسے شخص سے کروائے کہ جس سے کام کرانا جائز ہو، مثال کے طور پہ بیوی، یا یہ کہ یہ کام اس شخص سے کروانا حرام ہو، مثال کے طور پہ کوئی نامحرم، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، البتہ بیوی کے علاوہ کسی کے لیے بھی کام جائز نہیں۔ تو یہ کام حرام ایک جانب، اور اس سے روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے، احتلام کے کیا معنی؟ احتلام کے معنی ہے سوتے ہوئے منی کا خارج ہونا۔ اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ سونے سے اور سونے میں منی کے خارج ہونے سے یعنی احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ اگر وہ سویا تو اس کو احتلام ہو جائے گا تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہے کہ میں سوؤں گا اور سوتے میں احتلام ہو جائے گا تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی اس پر جاگنا واجب نہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلا اگر کسی کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سویا اور اسے احتلام شروع ہوا اور فوراً اس کی آنکھ کھل گئی تو کیا اس دوران منی کا روکنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پر منی کو روکنا واجب نہیں، اور اگر یہ منی نکلتی رہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں نکالی بلکہ یہ سوتے میں احتلام کے ذریعے سے یہ منی خارج ہو گئی۔ جمع کے بعد اور جب بھی منی خارج ہو اس کے بعد مستحب ہے کہ پیشاب کیا جائے، اور جب بھی انسان پیشاب کرے گا اس کے فوراً بعد تو کچھ قطرے منی کے خارج ہوں گے۔ اب فرض کریں کسی کو احتلام تو ہو گیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ جب میں پیشاب کروں گا تو کچھ منی کے قطرے خارج ہوں گے، تو کیا پیشاب کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ قطرے جو اس کے عضو تناسل میں رہ گئے اگر پیشاب کرتے ہوئے خارج ہوں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزہ باطل کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے منی خارج کرے، یعنی ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہو۔ یہاں پر اپنے ارادے اور اختیار سے منی خارج نہیں ہوئی، احتلام کے ذریعے سے منی خارج ہوئی۔ اب اگر یہ پیشاب کرتا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی اس میں تردد نہیں کہ یہ چیز جائز ہے، اور پیشاب بالکل اس کا کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے احتلام کے بعد غسل کر لیا اور اب اس نے پیشاب کیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے پیشاب کر لیا اور پھر غسل کیا تو بلا شک یہ صحیح، لیکن پہلے اس نے غسل کر لیا پھر پیشاب کیا اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ پیشاب کے ساتھ ساتھ منی نکلی تو اس کا غسل باطل ہے، اسے دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اور یہی فتویٰ اکثر مراجع کا، اور احتیاطی اس میں کہ چاہے وہ منی کہ جو عضو تناسل میں یا پیشاب کی نالی میں رہ گئی ہو، اگر وہ پیشاب کرنے کے ذریعے سے نکلتی ہے تو اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کام کرے، فرض کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اب یہاں پر واضح رہے کہ اگر وہ کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ساتھ اس قسم کا تعلق یا شہوت سے اس کو چھونا یا دیکھنا حرام ہے تو یہ عمل حرام ہے۔ اب یہاں پر فرض کر لیں کہ ایک جانب ایک مثال رکھ لیں کہ بیوی ہے اور ایک مثال رکھ لیں کوئی غیر عورت ہے یا کوئی ایسا فرد کہ جس سے یہ تعلق حرام ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے کیا مراد؟ کسی کو بھی چھوئے یا دیکھے یا ایسا مذاق کرے یا ایسا کام کرے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میری منی خارج ہو جائے گی، تو یہاں پر اس کے دو جرم ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اس نے حرام کام کیا ایسے فرد کے ساتھ اور پھر اپنے روزے کو باطل کر لیا، اس کو یقین تھا۔ اب مثال رکھ لیں بیوی کی، تو وہ چھونا یا بیوی کے ساتھ وہ تعلق تو حرام نہیں تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ منی میری خارج ہو جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے مذاق کیا اور حرام کام کیا، چھونا یا کوئی اور لذت، لیکن منی خارج نہیں ہوئی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ چھونے کا کام یا کوئی اور کام حلال کے ساتھ ہوا تو یہ کام حلال ہے، اور اگر کسی ایسے فرد کے ساتھ ہوا اسے چھونا یا اسے دیکھنا یا اس سے مذاق حرام تھا تو یہ کام حرام ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزہ کب باطل ہوگا؟ کہ جب اس کی منی خارج ہو۔ اب یہاں پر اسی مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور پہلے بھی یہ موضوع بیان ہوا نیت کے ضمن میں۔
اب یہاں پر یہ مسئلہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ جب میں یہ کام کروں گا تو میری منی خارج ہوگی اور اس کا ارادہ بھی یہی ہو، اور پھر وہ یہ کام کر بھی دے لیکن منی خارج نہ ہو، تو یہاں پر امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ آغا وحید خراسانی اور دیگر بڑے مراجع فرماتے ہیں کہ یہ پورے دن ہر اس کام سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے۔ اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ نیت کرے اور مکمل کرے روزے کو، وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے روزہ رکھنا، جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور بعد میں قضا بھی کرے۔ تو یہاں پر جو عموماً مومنین کو موضوع بتایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ روزے دار کسی بھی کام کی نیت نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، بس نہ وہ کھانے پینے کا ارادہ کرے، اور نہ وہ استمنا کا ارادہ کرے، اور نہ وہ جمع کا ارادہ کرے، اور اگر کر لے تو اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں ایک عدد قضا روزہ رکھے۔ یہ کب ہے کہ جب اس نے کام نہ کیا ہو، لیکن اگر کر دے تو پھر اسے کفارہ دینا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی ایسا کام کرے اور ارادہ اور اختیار نہ ہو کہ اس کی منی نکلے، فرض کریں کسی نامحرم کو اس نے چھوا یا دیکھا یا کوئی اور کام کیا، تو یہ کام تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی یا مذاق کیا، تو یہ کام جائز ہے، لیکن اگر نہ اسے علم تھا، نہ یقین تھا، نہ گمان تھا، اس کام کے بعد اس کی منی خارج ہو گئی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا ارادہ تھا، نہ اسے یقین تھا، نہ اسے گمان تھا، فقط ایک مذاق کیا۔ اب یہاں بات واضح ہو جائے کہ اگر یہ کام یا ایک ایسا مذاق کہ جو ایک مناسب نہیں تھا، شہوت والا کام تھا، تو بیوی کے علاوہ کسی اور سے کیا تو جائز نہیں تھا، بیوی سے کیا تو یہ مذاق جائز تھا، بس اگر منی نکل گئی تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اسی کی ایک دوسری صورت بیان ہو کہ کسی کے ساتھ ایک مذاق کیا اور ہلکی سی سے شہوت شروع ہوئی، اور یا یہ کہ اس کو ہلکا سا اندازہ ہوا کہ اب منی نکل جائے گی، اگر اس نے اس کام کو ترک کر دیا تو اب تک تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا منی نکالنے کا، فقط یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ مذاق کیا یا اسے چھوا، تو پھر ہم عرض کریں کہ کام حرام نہیں تھا اور اس کا ارادہ بھی منی خارج کرنے کا نہیں تھا، لیکن یہ کام کسی اور کے ساتھ کیا تو یہ کام حرام تھا۔ اب اسے ہلکا سا احساس ہوا کہ شہوت ہو رہی ہے اور منی خارج ہو سکتی ہے اگر اس کام کو میں نے کچھ اور دیر تک کیا۔ اب اگر اس نے کچھ اور دیر تک کیا اور منی خارج ہو گئی، کیونکہ اس کو گمان تھا بلکہ یقین تھا کہ اگر کچھ اور دیر تک کیا تو منی خارج ہو جائے گی، تو اب اس کا روزہ باطل ہوگا اور پھر اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو استمنا کے موضوع میں۔ البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ گفتگو مخصوصاً تعلیم اور تربیت کے لیے ہے، ان افراد کی کہ جن کا سن و سال اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، لہذا یہ موضوع نہ بچوں کے سامنے بیان کیا جائے اور نہ ہی بچیوں کے سامنے بیان کیا جائے، یا ایسا فرد کہ جو اس کو سن کر بگڑ سکتا ہے تو وہ اسے نہ سنے۔ البتہ وہ فرد کہ جو ایک مرد ہے، بالغ ہے، اسی طرح سے کوئی ماں سنے کوئی حرج نہیں ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، باپ سنے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک کام جو بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں یا باپ کر سکتا ہے اور ماں کر سکتی ہے کہ جن موضوعات کو وہ خود نہیں بتا پا رہے، کم سے کم اپنی اولاد کو کسی میسج کے ذریعے سے، کسی میل کے ذریعے سے یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ تمہاری عمر سے مطابقت رکھتے ہوئے ایک موضوع ہے کہ جو فلانے مولانا نے فلانی جگہ پر ڈسکس کیا ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہ تم پر سننا لازم ہے، اسے سن لو۔ فرض کریں کہ ماں اپنے بیٹے سے نہیں کہہ پا رہی لیکن وہ میسج دے سکتی ہے کسی نام سے، یا ایک باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہہ پا رہا حیض کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ان مسائل کو تم سن لو۔
تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس موضوع پہ. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.